آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی کہ میرا ٹرپ کیسا رہا، اور آج میں ان سب کا نام بھی لوں گی جنہوں نے صحیح گیس کیا کہ میں کون سے کنٹری جا رہی ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو میری آواز سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا کہ میں کتنی خوش ہوں، کیونکہ میرا ٹریولنگ بلاگ ہے، تو میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی کہ میرا ٹرپ کیسا رہا، اور آج میں ان سب کا نام بھی لوں گی جنہوں نے صحیح گیس کیا کہ میں کون سے کنٹری جا رہی ہوں، جن میں سے سب سے پہلے ہیں CCTV، انہوں نے بالکل صحیح گیس کیا ہے۔ اس کے بعد ہیں غلام فاطمہ اور عنایہ فہد۔ ہاں جی، میں عمرے پہ جا رہی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ عمرے پہ جا رہی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں، بہت 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 زیادہ خوش ہوں الحمدللہ۔ ایکسائٹمنٹ میں ریکارڈ کرنا ہی بھول گئی گھر سے نکلتے وقت۔ ہم لائپزگ سے گئے تھے برلن بائی ٹرین، اور پھر برلن سے ہماری فلائٹ تھی جدہ کے لیے۔ شروع میں تو 3 بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہو جائے گا، ہم کیسے جائیں گے، بس پھر ہم نے اللہ توکل کیا اور ہم نکل پڑے۔ لائپزگ میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ کے کچھ فرینڈز آ گئے تھے، انہوں نے ہمیں ریلوے اسٹیشن تک وہ لے کے گئے۔ پھر وہاں سے برلن میں ان کے ایک اور فرینڈ تھے، انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، وہ ہمیں ایئرپورٹ تک لے کے گئے، اور جدہ ایئرپورٹ پہ آگے میرا بھائی آیا ہوا تھا، تو اس طرح بہت آسانیاں ہوئی، اللہ میاں نے بہت آسانیاں کی ہیں، بہت آسانیاں۔ تو میں تو آپ سب کو کہوں گی، جو جو پلان کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بچے ہیں یا یہ پرابلمز ہیں یا وہ پرابلمز ہیں، تو ایسا کچھ نہ سوچیں، بس پلان کریں، اللہ میاں خود آسانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جدہ کا ویو، ہم جدہ پہنچ چکے ہیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ریکارڈ کرنا ہی بھول جاتی تھی۔ یہ میری زندگی کا بہت ہی خاص لمحہ تھا، کیونکہ میں پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میرے دل میں بہت سی فیلنگز چل رہی تھیں اس ٹائم، خوشی، سکون، شکر، اور تھوڑا سا ایموشنل احساس۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں اس ٹائم، بس دل چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد مکہ پہنچیں اور میں خانہ کعبہ میں جاؤں اور خانہ کعبہ کو دیکھوں۔ یہ بولتے ہوئے بھی میں بہت ایموشنل فیل کر رہی ہوں۔ اب بھی آپ سامنے پلرز دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حد حرم، یعنی یہاں سے حرم کی حدود سٹارٹ ہوتی ہیں، تو یہاں میں نے سنا ہے کہ یہاں سے آگے نون مسلم نہیں جا سکتے۔ جو جو پتا ہو آپ بھی مجھے بتائیے گا، میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت لوگ عمرہ کر چکے ہوں گے اور بہت کرنا جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ وہ جلد از جلد کریں، تو آپ سب اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بہت ہی سادے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنا ایکسپیرینس، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ بھی میرا ولاگ دیکھے تو وہ بھی اس سے ریلیٹ کر پائے۔ جدہ سے مکہ کی طرف سفر کرتے ہوئے جو سب سے پہلے ایک خاص اور دل کو چھو جانے والا منظر آتا ہے نا، وہ قرآن انسپائرڈ برج ہے۔ اس برج کا جو ڈیزائن ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کھلا ہوا قرآن ہو۔ اس جگہ سے گزر کر دل میں نا ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک مبارک اور پاک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میری باتوں میں بار بار یہی آئے گا کہ وہاں جا کے بہت سکون محسوس ہوتا ہے، بس جب آپ ایکسپیرینس کریں گے تو آپ فیل کریں گے، میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی۔ پھر سے یہ سامنے آپ کو مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے، جیسے یہ دیکھا تو میرے تو ایسے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ بس اللہ کا گھر خانہ کعبہ میرے سامنے ہوگا کچھ دیر میں۔ میں اپنی بیٹیوں کو راستے میں سمجھا رہی تھی کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی جو آپ سب سے پہلے دعا کرو گے وہ آپ کی قبول ہوگی۔ بار بار بچیاں چھوٹی ہیں تو ان کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو میں ان کو سمجھا رہی تھی، تو میری بیٹی مجھے کہتی ہے، مما مولا کا بلیک ہاؤس آنے تو دو پھر ہی دعا کروں گی نا، ابھی تو نظر ہی نہیں آ رہا مولا کا ہاؤس مجھے۔ تو مجھے اتنی ہنسی بھی آئی اور اتنی خوشی بھی ہوئی، اور میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس نے سب سے پہلے اپنی بہنوں کے لیے دعا کی، تو اللہ میاں ان کا ایسے ہی پیار سلامت رکھے۔ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ سب خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے تو جو نشانیاں رکھی ہوئی تھی کہ ہمارے ہوٹل سے سیدھا آئے، ہمارے ہوٹل سے صرف 2 منٹ کا ہی فاصلہ تھا،
यहाँ سے آپ آگے جائیں گے سیدھا تو گیٹ نمبر 79 آئے گا، وہاں سے انٹر ہوں اور سیڑھیوں سے نیچے جائیں تو آپ کو سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ یہاں پہ جوتے رکھنے کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں تھی۔ آپ دروازے کے سائڈ پہ ایک شاپر وغیرہ ہینگ ہوتے ہیں، وہاں سے آپ شاپر لیں، ان میں اپنے جوتے ڈالیں اور اندر ساتھ لے کے جائیں۔ کچھ لوگ ساتھ میں بیگس لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے شوز اس میں ڈالتے ہیں اور ساتھ اندر لے جاتے ہیں، تو میں بھی بیگ ساتھ لے کے گئی تھی، اس کے اندر میں نے شوز رکھے۔ بس کچھ ہی دیر میں خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہوگا، تو میں اب اور کچھ بول نہیں سکتی، میں چاہتی ہوں کہ وہ منظر آپ لوگ خود فیل کریں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پر ہوں اور خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ میں 2 منٹ کے لیے تو سٹل تھی اور میں دیکھی جا رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آ گئی ہوں اللہ کے گھر۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ سارے کلپس فرسٹ ڈے کے نہیں ہیں، کیونکہ فرسٹ ڈے تو میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں یہ سارا شوٹ کر سکوں۔ یہ نیکسٹ ڈے کے کلپس ہیں، کیونکہ پہلے دن تو میں نے اپنا عمرہ کیا الحمدللہ، اور پھر نیکسٹ ڈے جب میں دوبارہ آئی ہوں تو پھر میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے شوٹ کیا، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے بہت دعا کی وہاں پہ، اپنے فیملی ممبرس کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ یہ عمرہ میں نے اپنی امی کے ساتھ کیا ہے۔ میری امی بھی پاکستان سے سعودی عرب آ گئی تھیں عمرہ کرنے، تو مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنا عمرہ کمپلیٹ کیا۔ یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ایک چھوٹی سی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کو مقام ابراہیمی کہتے ہیں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا، پر پھر بھی میں جو میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتا رہی ہوں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں۔ یہاں پر لوگ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری سائڈ پر 2 چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے اور دوسری کا نام مروہ ہے، ان دونوں کے بیچ چلنا صحیح کہلاتا ہے۔ یہ حضرت حاجرہ کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہی حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈا تھا، یعنی کہ زمزم۔ میں بہت ہی سادہ الفاظ میں بتا رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھی اسی طرح بتاتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو چھوٹا بچہ بھی اگر یہ بلاگ دیکھے تو اس کو بھی ساری باتیں صحیح سے سمجھ آئیں۔ ہم مکہ صرف 5 دن کے لیے آئے تھے اور 5 دن ہی مدینہ میں۔ مجھے تو ایسے لگا کہ ٹائم اڑ گیا ہے، بس اتنی جلدی ٹائم گزرا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ کاش تھوڑا سا اور وقت مل جاتا، کاش تھوڑی اور دیر ہم حرم میں بیٹھ سکتے۔ انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعا دیجئے گا اور میں آپ لوگوں کو کہ ہم دوبارہ جائیں انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو فرسٹ فلور سے کعبہ کا ویو دکھا رہی ہوں۔ یہ وہ فلور ہے جہاں پہ آپ لوگ ویل چیئر والے لوگوں کو عمرہ کرا سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ رش تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہاں پہ کچھ ہالیڈیز چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے بہت رش ہے۔ آج میں نے آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت کرائی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں میں آپ کو باقی مکہ میں اور جو مقامات ہیں وہ سارے دکھاؤں گی۔ یہ اب خانہ کعبہ سے نکل کے تھوڑا ہی فاصلے پر ہمارا ہوٹل تھا، ہم وہاں جا رہے تھے۔ راستے میں نے یہ بلیاں دیکھیں، پتہ نہیں یہ کیا تھا، بہت ساری بلیاں ایک جگہ اکٹھی ہوئی تھیں، اور بہت رش تھا ان دنوں نا۔ سب سے اچھی چیز جو مجھے یہاں لگی کہ جیسے ہی جماعت ہوتی ہے، جیسے ہی نماز ہوتی ہے، تو جہاں جس کو جگہ ملتی ہے ہر جگہ لوگ پاس اپنے ہوٹلوں کے باہر تک ان لوگوں نے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جو سب سے زیادہ چیز میں یہاں جرمنی میں مس کرتی ہوں وہ ہے اذان کی آواز، جو وہاں سن کے ہمارے دل کو اتنا سکون ملا، اور اسپیشلی خانہ کعبہ میں سبحان اللہ، میں بیان نہیں کر سکتی آپ کو، سبحان اللہ۔
ایک خوبصورت منظر کے ساتھ میں اس ولاگ کا اینڈ دیتی ہوں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بھی آپ کو مکہ کی اور زیارات دکھاؤں گی. پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے. اللہ حافظ.